ایک دفعہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مغرور ذمہ دار رہتا تھا اور ایک نیک کسان بھی اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس ذمہ دار کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ظفر تھا اور نیک کسان کے بیٹے کا نام بھی ظفر تھا۔ زمیندار روز کسان کو تنگ کرتا اور کہتا تھا، تم میرے بیٹے کی برابری کرنا چاہتے ہو اس لیے تم نے اس کا نام ظفر رکھا ہے۔ کسان نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے دادا کو یہ نام پسند تھا، انہی کی وصیت پر ہم نے اس کا نام ظفر رکھا ہے۔ تو زمیندار کہتا، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اور کھیتوں میں کام کروا کر پوری مزدوری بھی نہیں دی اور ہر بات میں اسے تنگ کرتا۔ زمیندار کا بیٹا ہمیشہ کسان کے بیٹے کو تنگ کرتا اور زمیندار کی طرح ضدی اور مغرور تھا۔ کسان کا بیٹا بہت نیک تھا اور اسے ہر کسی کا کام کرنے کی عادت تھی اور ہر کوئی اس کی تعریف کرتا، اور زمیندار کے بیٹے سے اس کی تعریف برداشت نہیں ہوتی اور وہ روز راستے میں اسے تنگ کرتا۔ کسان ان سب چیزوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ جوڑ کر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو پڑھائی کرنے کے لیے شہر میں اپنی بہن کے پاس بھیج دیتا ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور کسان اور زمیندار کے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، اور کسان کا بیٹا گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ میری بہت اچھی تنخواہ پر نوکری لگ گئی ہے۔ اس کا باپ یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور پورے گاؤں والوں کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ظفر کی بہت اچھی نوکری لگ گئی ہے۔ اور ظفر کی اسی بات سے پہچان ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھے والا ظفر یا برے والا ظفر، اور یہی بات زمیندار کو بہت بری لگتی ہے اور وہ ظفر کے خلاف پلان کر کے گاؤں سے باہر کچھ لوگوں کو پیسے دے کر کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس ایک ظفر نامی لڑکے کو بھیجوں گا اور تم اسے جان سے مار دینا۔ وہ حسد میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ ظفر کو جان سے مار دینے کا کہہ دیتا ہے۔ وہ ظفر کو اپنے بیٹے کی خوشیوں میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ ایک دن زمیندار نے کسان کے بیٹے ظفر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے بہت پیار کیا اور کہا، بیٹا میں بہت خوش ہوں کہ تمہاری شہر میں نوکری لگ گئی ہے۔ تو ظفر نے کہا، ہاں جی، اور زمیندار اس سے بہت پیار سے پیش آ رہا تھا اور ظفر بہت حیران ہو رہا تھا کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ زمیندار مجھ سے اتنا پیار کر رہا ہے۔ زمیندار نے کہا، بیٹا کیا تم میرے لیے کچھ سامان لے آؤ گے؟ تم سمجھدار ہو نا، میرا بیٹا تو ہے ہی نالائق۔ کسان کے بیٹے نے کہا، کیوں نہیں، مجھے آپ کے لیے سامان لانے میں بہت خوشی ہوگی۔ زمیندار کا بیٹا باہر کھڑا سب سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے بھی یہی سننا تھا، میرا باپ بھی میری بےعزتی کرتا ہے۔ جیسے ہی ظفر سامان لینے کے لیے باہر جاتا ہے تو زمیندار کا بیٹا اسے پکڑ کر خوب مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی اپنے والد کا کام خود کر سکتا ہوں، اور اس سے پیسے چھین لیتا ہے۔ ظفر کو چوٹ آ جاتی ہے۔ کسان سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو ایسے دیکھ کر وہ اپنے ساتھ اسے گھر لے جاتا ہے۔ اور جیسے ہی زمیندار کا بیٹا سامان لینے کے لیے گاؤں سے باہر جاتا ہے تو وہ آدمی اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، اور جب وہ اپنا نام ظفر بتاتا ہے تو وہ اس کے سر پر کوئی چیز مار دیتے ہیں اور اسے جان سے مار دیتے ہیں، اور جب اسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو زمیندار کا بیٹا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کسان زمیندار کو شکایت لگاتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کو زخمی کر دیا اور وہ بھاگ گیا۔ زمیندار نے کہا، کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کسان نے کہا، یہ رہا۔ جب زمیندار اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے، تو سامان لینے نہیں گیا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ میں اپنے والد کا کام خود کرتا سکتا ہوں۔ زمیندار نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس کے پاؤں تلے زمین نکل آتی ہے اور اتنے میں خبر آتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو کوئی مار کر بھاگ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی زمیندار پاگل ہو کر ظفر کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مرنا تو نے تھا، میرے بیٹے نے نہیں، میں نے ان سے تجھے مروایا تھا۔ کسان حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تو نے کیا کیا، اپنے ہی بیٹے کو مروا دیا۔ اور جب سے زمیندار پاگل ہو جاتا ہے اور گاؤں کا ہر ایک اسے پاگل برا بلا کہتا رہتا ہے، اور زمیندار یہی کہتا رہتا ہے کہ مرنا تو نے تھا، میرے بیٹے نے نہیں۔ اس واقعے کے بعد ظفر اپنے ماں باپ کو لے کر شہر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر ہم کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں تو وہ ہم کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے ہی سوچ رہے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔